الله وبركاته. مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. فحياكم الله وبارك الله في علمكم وفي عملكم وفي كل شيء ما عندكم من اللہ سبحانہ وتعالی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور کرم سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 12، 12واں سبق، جس میں ہمارے زیر مطالعہ احادیث ہیں 4901 سے 4912۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں حسب معمول ہم ترجمہ پہ فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت حدیث کی اسنادی حیثیت اس کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے حدیث کی طرف براہ راست مشکوٰۃ المصابیح سے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ کتاب الآداب میں سے باب المفاخرہ والعصبیہ، عصبیت اور آبا و اجداد اور حسب نسب پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے برتری کا اظہار کرنا معاشرے کے اندر اپنے خاندانی حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں یہ چیزیں جو ہیں قابل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ استاد اللہ محترم، اسکرین نہیں شیئر ہو رہی۔ جی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے جیسا کہ گزشتہ اسباق میں بھی ہم نے انہی احادیث پر چند ایک احادیث ہم نے کتاب الآداب سے پڑھی، جس میں اس بات کا ہی تذکرہ تھا کہ جو فخر ہے اپنا حسب نسب پر یا اپنے خاندان یا آبا و اجداد پر، تو اگر تو وہ نیک لوگ ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اسی طرح جہاد کے اندر ان کے کارہائے نمایاں ہوں، اور وہ ایک نمونہ ہوں ایمان کا، عقیدے کا، نیک اعمال کا، تو اس سلسلے میں تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں فائدہ اور اس میں خیر اور بہتری اور بھلائی کو پھیلانا مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کا تعلق جاہلیت سے ہو، اور پھر یہ ہے کہ دنیا داری سے، دنیاوی سرداری سے، وجاہت سے، بادشاہت سے، سیادت سے، اور دین یا عقیدے کی کوئی بات اس میں نہ ہو، تو یہ فخر ہے، یہ ایک دوسرے پر برتری کا اظہار محض دنیاوی اعتبار سے۔ تو اسلام نے ایک تو اس کو جاہلیت کی عادات کو میں شمار کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مذمت کی ہے، اس سے جہاں تک ہو سکے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے آج کے حدیث 4901۔ یہ ہمارے پاس وان الحسن ان سامورata رضی اللہ تعالی عنہ، حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے یہ روایت مروی ہے۔ وہ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسب المال، کہ حسب جو ہے وہ مال ہے، والکرم والتقوی، اور کرم جو ہے وہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ تو مراد سے کیا ہے؟ الحسب المال، کہ انسان کے پاس اگر مال ہو تو لوگ اس کے حسب نسب کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی بظاہر اس کی جو مالی حیثیت ہے یا پوزیشن ہے اس کو دیکھ کر اس کے خاندان کو، اس کے آبا و اجداد کو، اور دیگر جو اس کے برادری کنبے قبیلے کو لوگ اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ رشتے ناطے بھی کرنے ہوں تو پوچھنے کی بھی یہ زحمت گوارا نہیں ہوتی کہ یہ کس خاندان سے ہے، کس قوم سے ہے، کس نسل سے ہے، یہ معنی ہے۔ والکرم والتقوی، اور اللہ کے ہاں باعث عزت، باعث احترام اور شان اور مقام اور مرتبے کا حامل انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی تقوی کا باعث ہے انسان میں عزت اور احترام اور وقار کا ہونا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟
تو حدیث کی سند بہرحال ضعیف ہے. یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے 4901 پہلی حدیث، اس میں راوی قتادہ جو ہیں معروف ہیں عن. اور سنن النسائی کی حدیث کی سند صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. سنن النسائی میں بھی ایک حدیث آئی ہے اور وہ نمبر ہے اس کا 3227. ٹھیک ہے، اس کی سند صحیح ہے جو اسی مفہوم اور معنی میں ہے. تو اس سے وہ حدیث ہمیں مستغنی کر دیتی ہے. حدیث کے الفاظ الحسب المالو، یعنی حسب جو ہے حسب نسب تو اصل میں مال ہے. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر آدمی مالدار ہے تو پھر لوگوں یعنی اہل دنیا کے نزدیک اس کی کوئی ذات پات نہیں، اور محتاج میں وہ عیب نکالتے ہیں. جب آدمی غریب ہو، مسکین ہو یا مالی اعتبار سے کمزور ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو سب سے پہلے لوگ کہیں گے یہ تو فلاں خاندان کا ہے، یہ تو فلاں کمی ہے، فلاں نسل کا ہے، فلاں ذات کا ہے. ذات پات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو والکرم و تقوا کا معنی بھی وہی جو میں نے کہا ہے، کہ مطلب یہی ہے کہ جو نیک متقی ہو وہی بزرگ ہے، چاہے وہ کسی بھی ذات کا ہو. تو جب تقوی اور پرہیزگاری یا ایمان کو اور نیک اعمال کو ہم مقدم رکھیں، پریورٹی دیں، تو پھر بھی حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں ہمارے لیے ایک بہترین عمدہ مثال ہے، نمونہ ہے. اور اسی طرح ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. چلو جی 4902 حدیث ہے آگے ہمارے پاس. وان ابی بن کعب، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، من تعزى بعزاء الجاہلیہ فاعذوه بہن ابیہ ولا تقنوا. رواہ فی شرح سنہ. ہاں جی. من تعزى بعزاء الجاہلیہ، جو نسبت کرے بعزاء الجاہلیہ، اپنی نسبت، جو بھی شخص، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی شخص، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا، من تعزا، جو نسبت کرے اپنی نسبت غرور اور تکبر، ادرو غرور کے، تکبر کے، فخر کے، بعزائل جاہلیہ، آپ جاہلیت کے کسی نسب کی جانب، یعنی اس کے نزدیک ظاہر ہے کہ دنیاوی جو حشمت جو ہے وہی اس کی اہمیت ہے. تو اس اعتبار سے اور اسی لیے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا کہ خواہ وہ جاہلیت میں لوگ تھے یا جاہلیت کے بعد اسلام میں. تو جاہلی شخص، جو شخص جاہلیت کی طرف نسبت کرے، جاہلی اعتبار سے جاہلی نسب کی طرف نسبت کرے اور پھر اس پر فخر بھی کرے، ٹھیک ہے جی، فَأَعِدُّوهُ بِهَانِ أَبِيهِ، تو کیا کرو، تو اسے کہو کہ فَأَعِدُّوهُ بِهَانِ أَبِيهِ، کہ اس کے باپ کی جو شرمگاہ ہے وہ اس کو منہ میں لے کر کاٹ لے، وَلِعِیاذُ بِاللَّهِ. وَلَا تَقْنُوا، اور یہ بات جو ہے نا کنائے سے نہ کہو، یعنی بالکل بانگ دہل اور واضح انداز سے یہ کہو اس کو. اس میں کنایا یا اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ واضح الفاظ کے ساتھ تم یہ بات کہو. اگر تم اس کو دیکھو کہ وہ اپنی نسبت جاہلیت کی جانب اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے اور اس میں وہ فخر کر رہا ہے، غرور اور تکبر سر پہ چڑھا ہوا ہے، تو اس سے کہو کہ اپنے والد کی شرمگاہ کو منہ میں لے اور کاٹ لے اس کو. تو یہ اس کی سزا ہے، یہ اس کا جو ہے وہ اپنا علاج ہے. اور اس بارے میں بالکل اس سے یہ بات اشارے سے نہ کہو بلکہ کلیئر الفاظ میں یہ بات کہو. اچھا جی. تو یہ حدیث بڑی عجیب حدیث ہے جو آپ نے سنی، کہ جو جاہلیت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، جاہلی لوگوں کے ساتھ نسبت جو ہے وہ کر کے لوگوں کو باور کراتا ہے، اپنے فخر، غرور اور تکبر کا اظہار کرتا ہے. ٹھیک ہے جی.
تو سند جو ہے اس کی عزیز طلبہ اس میں حسن بصری عنان ہیں، لہٰذا یہ حدیث جو ہے وہ پائے صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ نیز حدیث کے ضعیف شواہد عبداللہ بن احمد یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ، ان کے ہاں اس حدیث کے شواہد تو ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں، اور انہوں نے یہ زوائد المسند میں ذکر کیے ہیں۔ زوائد المسند میں بعد نے اس حدیث کو صحیح ماننا ہے، تسلیم کیا ہے کہ یہ حدیث جو ہے صحیح ہے، لیکن دیگر اہل تحقیق جو ہے، جیسا کہ میں نے یہ بات ذکر کی کہ یہ حدیث ضعیف ثابت ہو چکی ہے۔ حدیث کے الفاظ فَاعِذُوهُ بِحَنِ أَبِيهِ وَلَا تَقْنُوا، ہاں جی، کا مفہوم یہ ہے کہ اسے کہو کہ وہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کر اپنے منہ میں لے لے، اور حدیث میں خاص کر جاہلیت کے دور کے آباء و اجداد پر فخر اور اپنی قوم کی بڑائی کرنے کی انتہائی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے اللہ اکبر، وعن عبد الرحمن بن ابی عقبہ عن ابی عقبہ، عبد الرحمن بن ابی عقبہ رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے۔ وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ اپنے باپ ابو عقبہ سے، جن کی کنیہ ابو عقبہ ہے۔ وکانا مولا من اہل فارس، اور یہ جو ابو عقبہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وکانا مولن، یہ آزاد کردہ غلام تھے اہل فارس میں سے، اہل فارس کے یہ آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام تھے۔ قال، ابو کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدن، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوا۔ فضربت رجلا من المشرکین، تو اسی اثناء میں نے مشرکوں کے ایک آدمی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر ضرب لگائی، حملہ کیا۔ فضربت رجلا من المشرکین، یعنی اس پر وار کیا۔ فقلت، اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی کہا، خذھا منی، میرے اس اٹیک کو یا میری اس مار یا میری اس حملے کو ذرا چکھیے گا میری طرف سے، اس کو ذرا لو اپنے سر میری جانب سے۔ وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ، اس حال میں کہ میں فارسی غلام ہوں، یعنی اہل فارس کا آزاد کردہ غلام ہوں، میرا تعلق اہل فارس سے رہا ہے۔ فالتفت علیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ ہی تھے تو انہوں نے میری طرف توجہ فرمائی۔ فالتفت علیہ فقال، تو آپ نے فرمایا، ہلا قلتا، اس کے بجائے تو نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ خذھا منی، کہ یہ مجھ سے مزہ چکھو اس حملے کا جو میں نے تجھ پہ حملہ ور ہو کر تجھے ضرب لگائی ہے۔ وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنصَارِي، اور میں ایک انصاری، یعنی مدینہ کے جو انصار ہیں اہل ایمان اہل اسلام، ان میں سے ایک ہوں، اور انصار سے میرا تعلق ہے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود نے اسے روایت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو کہ یہ ضرب میری طرف سے وصول کرو، یعنی اور اسے برداشت کرو، اس حال میں کہ میں انصاری غلام، یعنی میرا تعلق انصار سے ہے، میں انصاری جوان ہوں۔ ہاں جی، تو یہ حدیث جو ہے عزیز طلبہ، اس کی اسناد بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں محمد بن اسحاق معروف راوی ہے، مدلس بھی ہے، عنعان بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی عبد الرحمن بن ابی عقبہ مستور راوی ہے۔ عبد الرحمن بن ابی عقبہ، یہ جو جن سے یہ روایت کی گئی ہے، عن عبد الرحمن بن ابی عقبہ تھا، ابو عقبہ کے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی عقبہ، تو کہتے ہیں کہ یہ راوی مستور ہے، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے علم کے ہاں کہ یہ کون ہے، جسے ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ اور کسی نے سکہ نہیں قرار دیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی یہ بات فرمائی اسے، اگر ہم یہ اس کو صحیح بھی قرار دے دیں، تو اس لیے کہ
اس وقت جو فارس کے ایران کے جو لوگ تھے وہ کافر تھے، مجوسی خاص طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب نسبت کرنا برا جانا، جبکہ انصار جو ہیں وہ اہل مدینہ، مدینہ کے وہ اہل ایمان میں سے مسلمان تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جاہلیت اور کفر کے خاندانوں پر فخر کرنا مسلمانوں کا شیوا یا عادت نہیں، اور یہ سخت معیوب ہے اسلام کی روح سے، دین کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان چیزوں سے بچیں، اپنے زندگی میں، اپنے ماحول میں، اپنے رشتہ داروں میں اس قسم کا جو تفاخر ہے اور اپنی برادریوں کا اور اپنے خاندانوں کا ہم کرتے نظر آتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہے وعن ابن مسعود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، من نصر قوم ولا غیر الحق کے، جس کسی شخص نے بھی اپنی قوم کی مدد کی نا حق، علی غیر الحق، نا حق یعنی باطل پر، فہو کالبعیر الذی، تو وہ اس اونٹ کی طرح ہے، ردا جو گر گیا ہو کسی گہرے کھڈ میں یا کنویں وغیرہ میں یا گڑھے میں، فہو ینزع بذنبہ، تو وہ نکالا جائے یا جا رہا ہو بذنبہ، اس کی دم سے پکڑ کر، یعنی اسے اس کی دم سے پکڑ کر باہر نکالنے کے لیے کھینچا جائے تو ظاہر ہے کہ وہ ٹوٹ جائے گی، اور وہ بڑا ہی بھاری بھرکم وہ اس کا جسم ہوتا ہے، نکالنا ناممکن ہے، الا یہ کہ کوئی اور طریقہ آزمایا جائے، نیچے بڑے بڑے رسے یا کوئی اور چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اس کو کھینچا جائے باندھ کر۔ رواہ ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کیا۔ تو یہ ایک عصبیت کے خلاف اور اس کے رد میں یہ ایک حدیث ہے، قوم کی بے جا حمایت۔ حدیث کی سند جو ہے یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ گویا ایسی مدد ناحق کسی بھی اعتبار سے منفعت بخش نہیں ہوگی، جیسے کنویں کے اندر گرے ہوئے اونٹ کو محض دم سے پکڑ کر نکالے جانے کی فضول کوشش کی جائے، تو قوم کی بھی ناحق جو مدد ہے وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے نقصان کے اور گناہ کے۔ آگے حدیث ہے وان واثلۃ بن الاسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل عصبیت، عصبیت کسے کہتے ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، ان تعین قومک علی الظلم، کہ تو اپنی قوم کی ظلم و زیادتی پر مدد کرے، یعنی یہ نہ دیکھے کہ وہ ظالم ہیں یا زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ وہ میری قوم کے لوگ ہیں، لہذا ان کا غلط ہونا بھی صحیح ہے، نعوذ باللہ والیاذ باللہ۔ تو انتہائی یہ فساد اور شر کا یہ باعث ہے چیز کسی بھی معاشرے میں۔ تو بہرحال حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، ہاں جی۔ دیکھیے محدثین نے کس طریقے سے کنگال کر تحقیق کے بعد یہ بات کہی۔ باقی حدیث کے اندر جو ذکر ہوا ہے مفہوم، اس میں کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہوگا، اور دینی شرعی اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ یہ عصبیت ہے، اور یہ کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے۔ سند میں سلمہ دمشقی مستور راوی ہے، اور عباد بن کثیر سے یہ شخص جو ہے تدلیس بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث کے انتہائی ضعیف شواہد آگے ذکر ہوں گے اس حدیث سے متعلقہ اس ایمان اور مفہوم میں، اور وہ بھی سارے جو ہیں تقریباً ضعیف ہی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی حدیث کے مفہوم میں جو کہ اس کے اندر ذکر کیا گیا لا باس بہ، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 4906، ان سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سراقہ بن مالک بن جوشم یہ وہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق ہجرت کرتے وقت مکہ مکرمہ سے مدینہ یہ انعام کے لالچ میں تعاقب کیا تھا، اور پھر ان کا گھوڑا جو ہے وہ
کئی بار زمین پہ گرا، اس پاؤں اس کے یا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا خواستگار ہوا، آپ نے درگزر فرمائی، معاف کیا، اور پھر یہ اسلام اس نے قبول کیا۔ سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال، تو آپ نے فرمایا، خیرکم المدافع عن عشیرتہ ما لم یاثم، کہ تم میں سے سب سے بہتر دفاع کرنے والا وہ شخص ہے، عن عشیرتہ، جو اپنے خاندان کے افراد کا دفاع کرتا ہے، ما لم یاثم، جب تک کہ وہ دفاع کرنا گناہ نہ ہو۔ تو یہ بات بھی کلیئر ہے، واضح ہے کہ اس میں اپنے خاندان کی حمایت کرنا حق بات میں، گناہ میں نہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک صدقہ بھی ہے اور ایک بہت بڑی نیکی ہے، خیر و برکت کی بات ہے۔ رواہ ابو داود، ایسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے حدیث کو۔ تو حدیث کی اسناد دیگر پہلی حدیث کی طرح ضعیف ہیں، ٹھیک ہے جی، حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو راوی جو ہے وہ ایوب بن سوید، راجح قول کے مطابق یہ ضعیف ہے، ایوب بن سوید، ہاں جی، جبکہ راوی سعید نے سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ سے سنا تک نہیں۔ تو راوی جو سے سراقہ بن مالک سے جو نیچے روایت کرتا ہے وہ سعید راوی ہے، اور اس کا سماع سیدنا سراقہ بن مالک بن جوشم رضی اللہ عنہ سے ثابت ہی نہیں ہے، لہذا یہ منقطع بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ ناحق اپنے خاندان کی طرفداری نہ کرے، اس وقت تک اس کی جو حمایت ہے وہ بالکل جائز اور بہتر ہے اور اچھی ہے، محمود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ اچھا جی، آگے ہمارے پاس حدیث ہے، ون جبیر بن مطعم، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ لیس منا من دعا الی عصبیۃ، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں، ظاہر ہے کہ جو ہمارے طریقے اور ہماری سنت طاہرہ کے مطابق وہ نہیں ہے کہ جو دعوت دے لوگوں کو عصبیت کی جانب، ٹھیک ہے جی، قومی عصبیت ہو، نسلی خاندانی ہو، ہاں جی، ولیس منا من قاتل عصبیۃ، اور وہ بھی شخص ہمارے طریقے پہ نہیں، ہم میں سے نہیں، جس نے لڑائی کی، قتال کیا عصبیت کی بنا پر، نہ کہ دین یا الہ کلمت اللہ کے لیے، بلکہ ملک و قوم کے لیے اس نے لڑائی کی۔ ولیس منا من مات علی عصبیۃ، اور وہ بھی شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر فوت ہو جائے۔ رواہ ابو داود، اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند بھی ضعیف ہے، دیگر روایات کی طرح جو کہ سابقہ گزر چکی ہیں، اس لیے کہ سند میں ارسال ہوا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلیمان نے، راوی جو ہے، اس نے جبیر، ہاں جی، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، یعنی عبداللہ بن ابی سلیمان جبیر بن مطعم سے جو روایت کرنے والا راوی ہے نیچے، اس کا سماع سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ حدیث میں انقطاع ہوا، حدیث جو ہے یہ ضعیف قرار دے دی گئی۔ اور اسی طرح ایک اور راوی ابن ابی لبیبہ، ابن ابی لبیبہ جسے جمہور اہل علم نے بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ باقی حدیث طلبہ، صحیح مسلم کی ایک حدیث آئی ہے اسی موضوع اور مفہوم میں، 1848، 1848، وہ اسی مفہوم میں ہے، اور وہ صحیح مسلم کی ہے اور صحیح ہے، ظاہر ہے وہ ہمیں سے اپنا کر دیتی ہے مستغنی یہ ضعیف حدیث سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ 4908، وان ابی درداء، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، حبک الشیء یعمی و یسم، ہاں جی، تیری محبت کرنا کسی بھی چیز کے ساتھ، یعمی، وہ محبت تجھے اندھا کر دے گی، و یسم، اور تجھے بہرا کر دے گی یا کر دیتی ہے۔ تو یہ وہ محبت ہے جو اندھی محبت ہو، جیسا کہ عام طور پر یہاں
ایک تقلید کا انداز ہے آئمہ کی کہ خواہ شرعی نصوص کے مد مقابلے کیوں نہ ہوں تو وہ اندھی تقلید کرتے ہیں. غائب درجے کی ان کے ساتھ ان کی محبت اور عقیدت ہوتی ہے، اور محبت اور عقیدت جب انہیں اندھا بنا دے تو یہ اندھی عقیدت جو ہے یہ انتہائی نقصان دہ ہے. کوئی انسان کھرے کھوٹے کی بات کو تمیز کوئی بھول جاتا ہے، بس اس کے سامنے کیا ہے جی فلاں نے کہہ دیا، بس وہ حرف آخر ہے. حرف آخر تو شریعت کی بات ہے، وحی الہی کی، باقی سب جو ہیں وہ خطا کار ہیں. تو اس لیے یہ جو تقلید ہے، یہ تقلید شخصی تقلید یہ انتہائی ناجائز اور اس نے بہت ہی نقصان دیا دین کے اندر. اللہ اکبر. و ابو داود سے امام ابو داود نے روایت کی ہے، بہرحال حدیث کی اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو بکر بن ابی مریم ضعیف راوی، اور اس کے یہ وہ راوی ہے کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی، تو جیسے یہ ذہنی بیمار ہو گیا تھا اور چیزیں اس پر خلط ملط ہو گئی تھیں، تو اس اعتبار سے ذہنی طور پر یہ اپسٹ ہو گئے تھے. امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں 412 نمبر حدیث سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے وہ روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں، کون؟ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ، خود ان کا یہ قول ہے، ابو کا اشیہ کہ تیرا محبت کرنا کسی بھی چیز سے یعمی و یسمو، ہاں جی وہ اندھا کر دیتا ہے، یعنی وہ چیز اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے انسان کو. تو وہ سوچو بچار اور فکر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے کسی بھی چیز کو قبول کرتے ہوئے، اپنے محبوب کی کوئی بھی چیز. اور اس کی سند صحیح ہے، اس لیے کہ یہ موقوف ہونا اس کا صحیح ہے، کیونکہ یہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ بات ہے، اپنا قول ہے. الحمدللہ. ہاں تو یہ اس وقت ہے جیسا کہ میں نے کہا عزیز طلبہ کہ جب انسان کسی بھی چیز سے محبت میں حق و باطل، کھرے کھوٹے، اچھائی برائی کی تمیز ختم کر دے اور انتہائی مبالغے تک پہنچ جائے، والیاذ باللہ. آگے ہے 4909 الفصل الثالث، باب کی تیسری فصل شروع ہو گئی، اور اس میں پہلی حدیث آئی ہے عن عبادہ بن کثیر الشامی من اہل فلسطین. عبادہ بن کثیر شامی جس کا تعلق فلسطین سے تھا، اہل فلسطین میں سے ہیں یہ، اور ان امرات منہم اپنے کسی خاندان یا قبیلے کی کسی خاتون سے یہ روایت کرتے ہیں. خاتون کا نام مذکور نہیں، یا کہ آگے آ گیا یقال لا فصیلہ، تو کہ اس خاتون کا جو نام تھا یا جو اسے پکارا جاتا تھا وہ فصیلہ نامی عورت سے یہ روایت کر رہے ہیں. عبادہ بن کثیر شامی جن کا تعلق فلسطین سے ہے، اہل فلسطین سے ہیں، تو اپنے ہی علاقے قبیلے کی خاتون سے جس کا نام فصیلہ ہے اس سے روایت کرتے ہیں انہا قالت کہ وہ کہتی ہیں فصیلہ کہ سمعت تو ابھی کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، پوچھا. ہاں جی. فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمن العصبیت ان یحب الرجل قومہ، کیا یہ عصبیت میں سے بات ہوگی کہ اگر آدمی جو ہے وہ اپنی قوم سے محبت کرے، اپنی قوم کو چاہے، پیار کرے؟ قال، آپ نے فرمایا لا ولکن من العصبیہ، آپ نے فرمایا نہیں یہ عصبیت نہیں ہے، ولکن من العصبیت، یہ بات عصبیت میں سے ہے، ان ینصر الرجل قومہ ولا ظلم، کہ آدمی جو ہے وہ مدد کرے اپنی قوم کی ناحق ظلم و زیادتی پر. رواہ احمد و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. حدیث کی سند جو ہے یہ ضعیف ہے عزیز طلبہ، حدیث کی سند ضعیف ہے اس کی بھی، اور صحیح مسلم میں اس کا ایک شاہد بہرحال موجود ہے. اور من جملہ فوائد میں سے حدیث کے جو فوائد ہیں ان میں سے یہ صرف دین اسلام کا ہی طرح امتیاز ہے کہ وہ حق و انصاف کو ترجیح دیتا اور ظلم کو ہر اعتبار سے کنڈم یعنی ختم کرتا ہے، اور ظلم و زیادتی میں کسی کی حمایت نہیں کرتا. آگے آتے ہیں وان عقبہ بن عامر، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصابکم ہذی، یہ تمہارے جو انصاب ہیں، حسب نسب، ذات، قبیلے،
قومیں اور ان کے آباء و اجداد نسلیں لیست بمصبت علی احد، یہ گالی کا باعث نہیں ہے کسی ایک کے حق میں بھی، یعنی آر نہیں، کسی کے لیے بھی آر کا باعث نہیں ہوتے، اس لیے کہ کلکم بنو آدم، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تف الساع بالساع، کہ تم سب برابر ہو جس طرح کے ایک سا کی مقدار بالساع دوسرے سا کی مقدار کے برابر ہوتی ہے، اس طرح تم سب برابر ہو، لم تملؤ ہو، ہاں جی، تو تم سب باہم اس طرح برابر ہو جس طرح ایک سا دوسرے سا کے برابر ہوتا ہے، ہاں جی، لیس لأحد علی احد فضل الا بدین و تقوی، نہیں ہے کسی ایک کو کسی ایک پر فضیلت سوائے دین کے اور تقوی کے، لیس لأحد علی احد فضل الا بدین و تقوی وکفی بالرجل، اور آدمی کے لیے کافی ہے ان یکون بذیا فاحشا بخیلا، ہاں جی، تو آدمی کے لیے اس کے لیے باعث آر ہونے کے لیے یا اس کے برا ہونے کے اعتبار سے یہ کافی ہے، کفا بالرجل ان یکون بدین، کہ وہ کیا ہو، زبان دراز ہو، بدین پہلے بھی لفظ یہ گزرا ہے بدی، فاحشن فوش گو ہو، بےہودگی بےہودہ زبان، اور بخیلن اور کنجوس بخیل ہو، تو آدمی کے آر ہونے کی یہ چیزیں ہیں، یہ حسب نسب آر نہیں ہوتا، جو انسان کے اعمال ہیں وہ اس کو یا برا بناتے ہیں یا اچھا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے تمیز ہوتی ہے اس کی اچھائی برائی کی۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد نے روایت کیا اور امام بہقی نے شعب الایمان میں، تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث کی عبارت انصابکم هذه لیست بمصبۃ علی احد کا ترجمہ اور مفہوم یہی جو میں نے ذکر کیا ہے کہ تمہارے یہ انصاب، ذات، قبیلے، نسلیں، برادریاں کسی کے لیے باعث آر نہیں، تو یہی مطلب ہے کہ فضیلت اور بڑائی کا اصل معیار نیکی اور تقوی ہی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کسی کے حسب نسب سے کسی کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے حدیث صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جسے جس کا عمل پیچھے کر دے، نیکی کا عمل یا تقوی یا ایمان، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ، باب البر والصلہ، کتاب الآداب کی ضمن میں ایک ہمارے اس عملی زندگی کا ایک اور تابناک باب ہے، باب البر والصلہ، حسن سلوک اور صلہ رحمی، اپنوں سے، بیگانوں سے، خاص طور پر رشتہ داروں سے جن کے ساتھ بلڈ ریلیشنز ہیں، خونی تعلقات خاص طور پر، اس سلسلے میں الفصل الاول، پہلی فصل، عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رجل، کہ ایک آدمی نے کہا قال، کہا ایک آدمی نے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق کو بحسن صحابتی، کون زیادہ حق رکھتا ہے حسن سلوک کا میرے سب سے زیادہ لوگوں میں سے، من احق کو، بعد میں یہ الفاظ ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اموں کا تیری ماں، قالا، وہ کہنے لگے، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ نے فرمایا، اموں کا تیری ماں، قالا، پھر وہ کہنے لگے، ثم من، پھر کون؟ قال، آپ نے فرمایا، اموں کا تیری ماں، قال، ثم من، پھر وہ کہنے لگے، پھر اس کے بعد، قال، آپ نے فرمایا، ابو کا، تیرا باپ، چوتھے نمبر پہ، وفی روایت، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اموں کا، ثم اموں کا، ثم اموں کا، ثم ابا کا، یعنی ایک، دو، تین اور چوتھا، الفاظ مختلف ہیں، معنی وہی ہے، تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، اور پھر آپ نے فرمایا تیرا باپ تیرے حسن سلوک کا حقدار ہے، یہ ترتیب ہے، ثم ادنا کا، ادنا کا، پھر تیرا اس کے بعد کا قریبی رشتہ دار، اور پھر اس سے کم جو تر رشتہ دار ہے اس کے بعد کا، یعنی اللہ اللہ سبیل تدر، یعنی باپ اللہ سبیل المراتب، جو اس کے بعد ہے وہ اس کے بعد اس کا درجہ ہے تیرے حسن سلوک کا حق ہے، اور جو اس سے کم ہے رشتے میں وہ اس کے بعد پھر حسن سلوک کا حقدار ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ ثم ادنا کا، ثم ادنا کا مطلب
پھر اپنے قریب سے قریب تر کے ساتھ احسان کر، جیسے مثال کے طور پر بھائی بہن، دادا نانا دادی نانی چچا پھوپھی، اور اسی طرح خالہ ماموں وغیرہ۔ تو اس کی حدیث کی عبارت من احق الناس بحسن صحابہ تھی، اس عبارت کو خاص طور پہ بلکہ حدیث کو یاد کر لو، انڈر لائن کر لو کہ میرے حسن سلوک کا میرے لواحقین میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یا لوگوں میں سے۔ ہاں جی، تو آگے حدیث ہے وان ہو، یہ بھی صلہ رحمی سے تعلق رکھتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راغمان فہو راغمان فہو راغمان فہو، خاک آلود ہوا وہ شخص، خاک آلود ہوا وہ، اس کی ناک خاک آلود ہو، یا یہ معنی کر لو راغمان فہو، خاک آلود ہو اس کی ناک، خاک آلود ہو اس کی ناک، یا خاک آلود ہو۔ 3 بار آپ نے یہ فرمایا۔ قیلا، کہا گیا من یا رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال، آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر، کہ جس شخص نے بھی، خواہ مرد ہے عورت ہے کوئی بھی شخص، پایا اپنے والدین کو عند الکبری، بڑھاپے کی حالت میں، احدہما، ان میں سے ایک، او کلاہما، یا دونوں، دونوں جو ہیں انہوں نے اس کو پایا اور وہ بڑھاپے میں تھے، ثم لم يدخل الجنت، یا ثم لم يدخل الجنت، پھر وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو پایا، محروم رہ گیا جنت سے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حدیث بڑی معروف ہے، حدیث طلبہ اور واضح اور کلیئر ہے۔ حدیث کے الفاظ راغمان فہو کا مطلب خاک آلود ہو اس کی ناک۔ تو ماں باپ کی خدمت جنت کا بہترین وسیلہ، اور ان کو اذیت دینا اور خدمت نہ کر سکنا یہ دوزخ کا ذریعہ ہے۔ والدین دونوں جو ہیں، باپ اوسط من ابواب الجنہ ہے، اور ماں جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ الزمھا فإن الجنۃ تحت قدمیھا، کہ اس سے چمٹ جا اور جنت اس کے پاؤں تلے ہے۔ یہ ماں کے بارے میں ہے۔ تو دونوں گویا کہ جنتیں ہیں دو، اگر انسان کی زندگی میں 2 والدین دونوں موجود ہوں۔ تو عزیز طلبہ، حص سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس ان کے والدین موجود ہیں۔ تو آج کا یہ سبق جو ہے الحمدللہ اس کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچا۔